من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ معرف قرآن کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم نے اسماء و صفات کی بحث کو ختم کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم توحید کے اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے اور اس عنوان کو ہم نے توحید عملی قرار دیا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء و صفات کی مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد وجود الہی کے اوپر ادلہ یا دلائل سے بحث کی اور اس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کیا گیا تھا کہ آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے اوپر قرآن کریم نے کوئی دلیل پیش کی ہے یا نہیں۔ خلاصہ کلام ہمارے پاس یہ نکلا کہ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وجود پر بھی دلیل دی ہے اور ایک ہونے پر بھی دلیل دی ہے، جبکہ بعض ہمارے پاس ایسی اقوال علماء کے موجود ہیں جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اوپر تو قرآن کریم میں کسی دلیل کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا وجود سب کے لیے واضح آشکار اور کسی کو وجود باری تعالیٰ پہ شک نہیں ہے۔ یعنی جب کسی کو شک ہی نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک کیا گیا، یعنی عبودیت میں معبود کئی مان لیے گئے، الہ مان لیے گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گیا۔ اس لیے شرک کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک لہ اس کے اوپر دلیلوں کو بیان کیا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اس بات کی قائل ہیں کہ ہم قرآن کریم سے براہ راست جو واضح طور پہ دلیل بن سکے ایسی تو ہمارے پاس کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلالت کرے، کیونکہ قرآن کی نگاہ میں اللہ کا وجود مسلمات، بدیہیات، واضحات میں سے ہے۔ اس قدر واضح ہے کہ اس میں اصلاً کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور اس قدر واضح ترین اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ اللہ کی ذات کو بیان کرنے اور روشن کرنے کے لیے کوئی اور چیز مقابلے میں لائی ہی نہیں جا سکتی۔ لہذا وجود باری تعالیٰ سب کے لیے آشکار اور معتقد تھے۔ سارے کے سارے آج بھی دنیا کے اندر اگر بت پرست ہیں تو وہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ مثلا ہندوازم ہے، وہ اللہ کے وجود کا قائل ہے، لیکن اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عبودیت، اس میں شرک کرتا ہے۔ معبود انہوں نے اپنے بنا لیے جن کی عبادتیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنے رب مختلف بنا لیے جن کو وہ پوجتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں دیکھیں، دنیا میں نہ ہونے کے برابر کوئی مذہب ہے کہ جس میں تصور وجود باری تعالیٰ موجود نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سارے قائل ہیں۔ ہاں، اب شرک کائنات میں پایا جاتا ہے، اور شرک چونکہ خود ظلمت ہے، کوئی اس کی اساس اور بنیاد نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی شدت سے نفی کی ہے۔ بالفاظ دیگر، یہ کائنات اللہ کی ذات نے خلق کی اور اللہ ہی اسے چلانے والا ہے، غیر اللہ اسے نہیں چلا سکتا۔ نہ غیر اللہ کو چھوڑ کے کوئی ہستی اصلاً وجود نہیں رکھ سکتی۔ کائنات میں جو شے بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ سے ہے، اور اس کی بقا اور اس کے اندر تحرک، اس کے اندر خصوصیات، اس کے اندر صفات، اس کے اندر کمالات، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی مخلوق ہے یا کوئی ایسی ہستی یا ذات ہے جو پست ہے، جس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، جو ظلمتوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں، اس کی مملکت سے باہر نہیں، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا کائنات کی ہر شے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آشکار ہے، یا بالفاظ دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے، پھر باطن کی بات آتی ہے۔ پہلے باطن نہیں ہے،
باطن ہے پوشیدہ اللہ تعالیٰ ہے انسان سے، انسان کے ذہن سے، انسان کے ادراکات سے پوشیدہ ہے، اس میں انسان کا قصور ہے، وَإِلَّا وہ ظاہر ہے۔ یعنی اگر چمگادڑ کو سورج کی روشنی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس میں سورج کا مسئلہ نہیں ہے کہ سورج روشنائی وہاں پہ نہیں دکھا رہا یا سورج منبع روشنی نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کے اندر ضعف ہے، اس میں کمزوری ہے۔ اگر ظاہر اللہ کی ذات ظاہر نہیں ہمیں دکھائی دیتی یا ظاہر اللہ ہمارے لیے نہیں ہے تو اس میں ہماری کمزوری ہے، ہمارا باطن ہے کہ جو کمزور ہے، ضعیف ہے، جو ادراک نہیں کر سکتا۔ لہذا قرآن کریم کی نگاہ میں آیت اللہ مصباح یزدی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے چونکہ ضرورت ہی نہیں تھی کسی دلیل کی اور نہ کوئی دلیل بن سکتی ہے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود اتنا آشکار اور واضح ہے، لہذا قرآن کریم نے وجود کے اوپر صراحتاً بیان نہیں کیا۔ لیکن کئی ایسی آیات ہیں کہ جو آیات اپنے مثلا مفہوم ایک طور پہ یا اس کے اندر وجود باری تعالیٰ کا ہم ایک نوع استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی ان آیات کے ضمنی مطالب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اللہ کے طرف آ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جس میں اللہ کی صفات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال، تدبیر اللہ تعالیٰ کی وہ بیان کی گئی ہے، اس کے ضمن میں وجود باری تعالیٰ سے بحث کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثلا سورہ طور میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ انسانیت کے سامنے ایک مسئلے کو قرآن کریم نے ذکر کیا، ام خلقوا من غیر شیء، یہ بغیر کسی شے کے خلق ہو گئے ہیں، یا ام هم الخالقون، یعنی انہیں بغیر کسی شے کے خلق کر دیا گیا ہے۔ یعنی بغیر کسی شے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے حصے کو سمجھیں، بلکہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی، اس کو سورہ طور کی آیت کو ہمیں اچھے طریقے سے لینا چاہیے، اور میں آپ کے سامنے اسے بیان بھی کر دیتا ہوں کیونکہ سورہ طور میں یہ آیات ایک ساتھ ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 35 میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ خلق کیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے یا یہ خود ہی خالق ہیں؟ اسی طریقے سے دوسرا سوال قرآن نے اگلی آیت میں اٹھایا، سورہ طور آیت نمبر 36 کہ اس کو آپ مطالعہ بھی کریں کہ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ یہ لوگ، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرنے والے۔ آئیں سورہ طور کی آیت نمبر 35 کو تھوڑا سا آپ جائزہ لیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یا تو ان لوگوں کو خلق کیا گیا ہے من غیر شیء، کسی شے کے بغیر، کسی شے کا سہارا نہیں لیا گیا اور انہیں خلق کیا، یعنی ان کا کوئی خالق نہیں ہے، خود بخود خلق ہو گئے۔ یہ پہلا احتمال ہے۔ یا ام هم الخالقون، یا یہ اپنے آپ کے خود ہی خالق ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کے خود خالق ہیں یا ہمیں کسی اور شے سے خلق نہیں، یعنی کوئی ہمارا خالق نہیں ہے بلکہ ہم خود ہی اپنے خالق بن گئے ہیں۔ ادھر اب قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ در حقیقت انسان غور کرے فوراً اس بات کا اقرار کرے گا کہ بدون خالق ہم خلق نہیں کیے گئے، یعنی دو چیزوں کا انسان فوراً اعتراف کرے گا۔ اب اولاً ہم اپنے آپ کے خود خالق نہیں ہیں، اس بات کو واضح طور پہ جانتے ہیں۔ نمبر 2، ہم کسی شے سے خلق کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں خلق کرنے والی ذات ہے ہی نہیں، کیونکہ کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو باتوں کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ دو باتیں ہمیں کائنات میں کسی شے میں نظر نہیں آتی، ایک تو وہ خود اپنی ذات کے خالق ہوں یا وہ بغیر کسی خالق، بغیر کسی سبب کے اس دنیا میں خلق ہو گئے ہوں، ایسا ہمیں کائنات میں دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ آیت ظاہری طور پہ مربوط ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالقیت سے، لیکن اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کی ہے،
جیسے قرآن واضح طور پہ سورہ طور میں بیان فرماتا ہے آیت نمبر 50 میں کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا، ثم ہدا، پھر اس کی ہدایت کی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اب یہاں پہ خالقیت کا ظاہراً بیان ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ اور دقت میں جائیں تو اس سے ہمیں بعض مطالب سمجھ آ رہے ہیں۔ ایک مطلب اس میں سے یہ ہے کہ ہر شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی نے خلق نہیں کیا، یعنی ہر شے کی خلقت کا اختتام اللہ تعالیٰ پہ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اسے کسی نے خلق نہیں کیا۔ اس بات کو یہاں پہ ہم تھوڑا سا سمجھیں گے، یہاں پہ چند مثالیں آپ کو دی جاتی ہیں تاکہ یہ مطلب آپ کے لیے قابل فہم ہو۔ اگرچہ ہم کتاب کی حد تک ایک معنی پڑھ چکے کہ کتاب میں تو یہ بحث کی گئی کہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر آیا کوئی دلیلیں موجود ہیں قرآن کریم میں یا نہیں، اللہ کے شریک نہ ہونے کے اوپر اور اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کے اوپر دلیلیں موجود ہیں۔ اس سوال کو ایک اور طریقے سے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک شے کائنات میں وجود رکھتی ہو تو اس کے بعد آپ کوئی اس کے لیے صفت ثابت کریں گے یا کسی صفت کی نفی کریں گے۔ مثلا پہلے ہم یہ تو مان لیں کہ اللہ ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اگر یہی ثابت نہ ہو کہ اللہ ہے تو پھر ایک سے بڑھ کر ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اس سوال کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یعنی آپ پہلے مان لیں کہ میرے پاس کتاب ہے، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کتاب کون سی ہے۔ کتاب مثلا سائنس کی ہے، کتاب مثلا علم دین کسی دینی علوم کی ہے، اگر کتاب ہی نہیں ہے تو اگلا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم پہلے یہ تو مان لیں کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، وجود باری تعالیٰ کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے۔ یہاں پہ آیت اللہ مصباح یزدی کا بیان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہونے اور وجود وہ اس قدر واضح ہے، اس قدر مسلمات میں سے ہے کہ اصلاً اس کے لیے قرآن کریم نے کوئی دلیل ہی نہیں واضح طور پہ پیش کی۔ قرآن کریم نے اللہ کے ایک ہونے کے اوپر الہ کے اعتبار سے، معبود کے اعتبار سے دلیلیں پیش کی یا وحدہ لا شریک لہ، اس کو ثابت کیا ہے۔ لہذا وجود باری تعالیٰ وہ مسلمات میں سے ہے۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیات سے ہم اللہ کے وجود کو ضمنی طور پہ، یعنی بعض ایسے مطالب ہوتے ہیں جو بہت واضح طور پر موجود ہیں، اور بعض مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ اس واضح جملے سے آپ ضمنی طور پہ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں چیز خرید کے لایا ہوں یا میں فلاں چیز میں نے خریدی ہے، تو یہاں پہ ضمنی طور پہ آپ کئی مطالب لے لیں گے۔ مثلا اس کے پاس پیسے ہیں، یہ خود دکان کے پاس گیا، اسے اس چیز کی ضرورت تھی، اسے اس چیز کا علم تھا۔ یہ سارے مطالب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس جملے میں نہیں تھے، میں نے تو اتنا سا جملہ بولا ہے کہ میں نے فلاں چیز خریدی ہے، بس یہ جملہ فلاں چیز میں نے خریدی ہے، اس سے جو معنی نکل رہا ہے، اس سے نکلنے والے معنی کو ہم کہیں گے صراحتاً معنی۔ یعنی میں جب یہ جملہ بولتا ہوں کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے، آپ فوراً کیا سمجھ جائیں گے کہ میں نے کوئی چیز خریدی ہے، خریداری کی ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں آپ کئی مطالب لے سکتے ہیں۔ مثلا یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس شے کا علم تھا جسے خریدا ہے، اس کے پاس خریدنے کے پیسے موجود تھے، اس کے پاس خریدنے کی طاقت اور قدرت موجود تھی، اس کی بازار تک یا جہاں پہ وہ چیز موجود ہے اس تک رسائی تھی۔ یہ سارے مطالب ضمنی مطالب بن جائیں گے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اس بات کے قائل ہیں قرآن کریم کی جو صریح اور واضح آیات ہیں، آپ کو واضح آیات میں تو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ کسی آیت میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کی بات کی ہو، کیونکہ قرآن کریم اللہ کے وجود کو مسلمات میں سے شمار کرتا ہے۔ لیکن انہی آیات کے ضمن میں آپ مطالب نکال سکتے ہیں، جیسے یہ آیت ام خلقوا من غیر شیء، یہ بغیر کسی شے کے سارے خلق کر دیے گئے ہیں، ام ہم الخالقون، یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ آپ کہیں گے دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اپنے خالق ہمیں پتہ، ہم خود تو اپنے خالق نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے خالق ہوتے، ہم میں سے کوئی بوڑھا ہوتا، ہم میں سے کوئی بچپنے میں اس طرح سے محتاجی کے دن کاٹتا
خود اپنے خالق نہیں ہیں، مرض سے ورنہ نجات پا چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے ہم اپنے خالق نہیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی جیسی شکل و صورت چاہتا ہے ویسی نہیں بنا سکتا، جیسی صحت چاہتا ہے ویسے نہیں بنا سکتا، جیسی عمر چاہتا ہے ویسے نہیں بنا سکتا۔ اچھا ہم بغیر کسی کے خلق ہو گئے ہیں، تو کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کہیں پہ وجود ہی نہیں کوئی منظر رکھتا کہ وہ خود بخود وجود میں آ گیا ہو۔ ادھر ہم کتاب کی حد تک تو بات سمجھ گئے کہ یہ ہم نے ذیل میں، کیونکہ اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی شے کے خود بخود خلق کر دیے گئے ہیں؟ گویا کہ قرآن یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کسی شے نے انہیں خلق کیا ہے، اور وہ شے کون ہے؟ وہ وجود باری تعالی ہے۔ ایک یہاں پہ شبہ ایجاد ہوتا ہے، اور اس شبے کا میں آپ کی خدمت میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں جو الحاد معاشروں میں پھیل رہا ہے بہت زیادہ ہے۔ الحاد ایک ایسی شے ہے کہ پرانے دور میں شاید اس قدر کثرت سے نہیں تھی جس کثرت سے آج کے دور میں یہ موجود ہے، اور اس کے ذیل میں علامہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کئی مطالب ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مطالب سنگین اور دقیق ہیں، ہم سارے کے سارے مطالب نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن بعض اہم مطالب ضرور اسے علمی صورت میں بیان کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے یہ سورہ طور کی آیت کو ملاحظہ کیا، اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الیس لہم خالقون، کیا ان کے لیے کوئی خالق نہیں ہے؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ یعنی اس طرح سے قرآن نے نہیں کیا، یعنی یہ آیت نہیں ہے، یہ اسی آیت کو بیان کرنے کا مقصد ہے۔ قرآن نے یعنی یہ سوال ابھرتا ہے، اگر یہاں پہ خالق ہونے کو ہی قرآن ذکر کر رہا تھا تو یہ کہہ سکتا ہے نا الیس لہم خالقون ام ہم الخالقون، کہ کیا ان لوگوں کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ اپنے خود خالق ہیں۔ لیکن قرآن نے اس در کیا کہا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون۔ اس کے اوپر دقت کرنی چاہیے، یعنی آیت میں ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خلق کر دیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے، یا یہ اپنے خود خالق ہیں؟ ادھر سوال کوئی ابھار سکتا ہے من غیر شیء کیوں کہا؟ ادھر واضح اگر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر دیتا کہ الیس لہم خالقون، کیا ان کے لیے کوئی خالق نہیں، ہم ہم الخالقون، وہ خود اپنے خالق ہیں، تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من غیر شیء کو ذکر کیا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ دقت میں جائیں، کیونکہ انسان کی جب خلقت ہے تو اس خلقت کے مدارج ہیں، اس مدارج میں کئی مراحل ہیں، وہ مراحل سارے کے سارے منتہی ہوتے ہیں وجود باری تعالیٰ پہ۔ لہٰذا انسان فوراً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم بغیر کسی شے کے خلق نہیں ہوئے۔ انسان ایک گندے آب یا گندے پانی سے خلق ہوا، نطفے سے، وہ نطفہ علقہ بنا، وہ نطفہ مضغہ بنا، پھر جس میں سوی بنا، ثم انشأناہ خلقا آخر بنا۔ لیکن سوال، ان سب کو کون تدبیر کر رہا ہے؟ ان سب کو کون چلا رہا ہے؟ اگر ہم فرشتے کہیں، فرشتوں کو کون تدبیر کر رہا ہے؟ فرشتوں سے اوپر کسی اور کو لے آئیں، ان کو کون تدبیر کر رہا ہے؟ سب کے سب امور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے۔ اس لیے من غیر شیء، ہر شے کا قرآن کریم نے اور ہر ذات کا قرآن کریم نے انکار اس لیے کیا تاکہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے، کیونکہ انسان فوراً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شے تو تھی جس سے میں خلق ہوا ہوں، اگر وہ شے نہ ہوتی تو میں خلق نہ ہوتا۔ یا اس جگہ پہ اور بھی ہمارے پاس ضمنی نقطے نکلتے ہیں، لیکن ہم پہلے الحاد کے ایک مطلب کو دیکھ لیں۔ اس وقت استعماری طور پہ پوری دنیا کے اندر الحاد کی ایک لہر آئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ چونکہ ہم عقلی قضایا کے طور پہ کئی مطالب کو ذکر کر سکتے ہیں، مثلا جو آیت اللہ مصباح یزدی نے بھی ذکر کیا ہے، ہم نے 34 نمبر صفحے تک تو پڑھ لیا۔ 35 نمبر صفحے سے کہ الیس لہم خالقون، اس کو ایک اور طرز میں سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سمجھانے کے لیے ایک مقدمہ میں آپ کی خدمت میں روایات سے پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے عقلی بحث کی ہے، اور عقلی بحث کرتے ہوئے شے کے مصداق پہ بحث کی ہے۔ من غیر شیء، شیء سے کون مراد ہے؟ آیا شیء سے مراد کوئی خالق ہے
یا شیء سے مراد کوئی اور شے ہے۔ تو ادھر پھر فرض انہوں نے احتمال کیے کہ مصداق شے کیا ہے، کوئی مادہ ہے اس سے پہلے کہ اس کو انہوں نے شے قرآن کریم نے کہا ہے، کوئی مادہ قبلی ایک وجود رکھتا ہے اور اس نے انہیں بنایا ہے، یا نہیں بلکہ قرآن کریم کے پیش نظر کوئی ہدف ہے، کوئی غایت ہے، کوئی مقصد ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے بے مقصد خلق نہیں ہوئے۔ قرآن یہ کہنا چاہے ام خلقوا من غیر شیء، یعنی یہ سارے کے سارے بغیر کسی ہدف کے خلق ہو گئے ہیں، یا ممکن ہے ان میں سے کوئی بھی احتمال صحیح نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ عقلی کتنے اس میں ہمارے پاس مفاہیم بن گئے، لیکن ہم تھوڑے سادہ طریقے سے آتے ہیں کیونکہ یہ عقلی طریقہ کار ممکن ہے سمجھنے کے لیے انتہائی دشوار ہو۔ ہم سادہ طریقے سے کس طریقے سے آئیں؟ دنیا کے اندر اس وقت زندیقیت اور الحاد وہ بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ الحاد اور دیگر ادیان میں فرق ہے، جسے بہت توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ادیان دیگر اور الحاد میں فرق ہے۔ ادیان دیگر سارے کے سارے اللہ کے وجود کے قائل ہیں اور کہیں نہ کہیں تحریفات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہندو مذہب میں چلے جائیں، بدھسٹ میں چلے جائیں، سکھوں میں چلے جائیں، آپ کو توحید کا نظریہ کسی نہ کسی صورت میں پایا جائے گا، بے شک شرکیانہ ہے، مشرکانہ ہے، شرک دکھائی دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل آپ کو دکھائی دیں گے۔ اب وہ اپنی زبان میں کس کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایک الگ بات۔ قیامت کا تصور آپ کو دکھائی دے گا، یہ الگ بات ہے کہ اس میں انہوں نے انحراف کا شکار ہوئے اور تناسخ کے قائل ہو گئے۔ تناسخ ہوئی قیامت۔ اسی طرح حساب کتاب کے قائل ہیں، اچھی بدی کے قائل ہیں۔ یعنی تین دین، جب بھی ہم کلمہ دین کہتے ہیں تو تین نظریات اس میں پائے جانا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، خالق کوئی ہے، ایک ہے، زیادہ ہے، یہ الگ بات ہے، یعنی ایجاد کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ایک نظام ہے۔ یعنی جو بھی دین ہے وہ ایک نظام ایجاد اور تدبیر کے اعتبار سے دے رہا ہوگا، یعنی الوہیت اور ربوبیت کو بیان کر رہا ہے۔ اب وہ توحید کے دائرے میں ہے یا شرک ہے، یہ الگ بات ہے۔ نمبر دو، دین تب کہلاتا ہے کہ جب اس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہو۔ اگر قیامت کا تذکرہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ نمبر تین، اس کے اندر اخلاق کا تذکرہ ہو۔ اگر اخلاق نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے۔ اور ہم ایک طور پہ چوتھا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو قیامت اور الوہیت اور ربوبیت ہے اس کو علماء ایک ہی گنتے ہیں توحید کے نام سے، لیکن ہمارے اصول دین میں 5 شمار کر دیے گئے ہیں یا قیامت کو جدا کیا گیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے اس لیے اپنی ایک ترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ مثلاً اب آ جائیں کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہم جب کلمہ دین استعمال کرتے ہیں یا کلمہ مذہب استعمال کرتے ہیں تو تب ایک مکتب مذہب یا دین بنتا ہے جب یہ 3-4 نظریات اس کے پاس موجود ہوں۔ وہ نظریات برحق ہیں یا وہ نظریات باطل اور گمراہ کن ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ ایجاد کرنے اور تدبیر کرنے کے اعتبار سے وہ خود گفتگو کرتا ہے دین۔ وہ اس کی جو نظریات ہیں وہ انحرافی ہیں یا ہدایت پر ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، ابھی دین نہیں کہلائے گا اگر اس کے پاس ایجاد اور تدبیر کے اعتبار سے کوئی باتیں یا نظریات موجود نہیں۔ دوسرا، قیامت کا نظریہ ہو کسی نہ کسی صورت میں بھی۔ نمبر 3، اخلاقیات سے وہ بحث کرے کسی نہ کسی صورت۔ نمبر 4، زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے کوئی احکام بیان کرے کسی نہ کسی صورت میں۔ اور پھر یہاں پہ اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ جو ایجاد اور تدبیر کر رہا ہے اس کی تدبیر کے نتیجے میں کوئی رہنمائی کرنے والا ہوگا، اور وہ پھر ایک رسالت کے پیغام کو جنم دیتا ہے۔ بہرحال اب آپ کائنات کا کوئی بھی دین اٹھا لیں، ہندوازم اٹھائیں، بدھسٹ اٹھائیں، سکھوں کو اٹھا لیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور زرتشتی ہیں، کوئی بھی مذہب اٹھائیں، آپ کو ان میں یہ والے نظریات مل جائیں گے۔ وہ بات چیت اور گفتگو اس موضوع پہ کرتے ہیں کہ بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، اخلاقیات کی بات کرے گا۔ ان سب ادیان کے مقابلے میں
ایک تفکر آیا کہ جس نے اصلاً اللہ ہی کا انکار کر دیا. اگر اللہ ہی کا انکار کر دیا جائے تو پھر تو بقیہ سلسلے کوئی معنی نہیں رکھتے، نہ قیامت، نہ اخلاقیات، نہ احکام، نہ کچھ اور. لہذا اس کے مقابلے میں کیا تفکر دیا گیا اس دنیا میں؟ الحاد، یعنی اللہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ ہوگا تو تم کہو گے کہ وہ ایجاد کر رہا ہے، اللہ کو مانو گے تو پھر تم یہ بات کہو گے کہ وہ تدبیر کر رہا ہے. اگر اللہ کو مانو گے تو کہو گے کوئی حساب کتاب لینے والا ہے، کوئی سزا جزا دینے والا، کوئی نعمت یا مصیبت کا شکار کرنے والا. اگر اللہ ہی کو نہ مانے پھر کون سے سلسلے رہ جاتے ہیں؟ پھر تو سب سلسلے ایک آن میں ختم ہو گئے. لہذا غرب میں اس وقت جنگ ہے الہاد اور ادیان میں. غرب والے تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی دین تم اختیار کر لو، اس میں کم سے کم کسی نہ کسی شکل میں توحید کا نظریہ، قیامت کا نظریہ، اخلاق اور احکام کا ہے، اس لیے کوئی بھی دین اختیار کر لو. مثلا اگر ہندو بن جاتے ہو ٹھیک ہے، مذہب تو ہے، دین تو ہے، یہ تو اصلاً اللہ کا انکار کرتے ہیں. اس لیے ادھر ادیان اور الہاد کی جنگ ہے. الہاد آ کے ہر قسم کے دین کا منکر ہو جاتا ہے. کرسچینٹی لے لیں آپ، یہودیت لے لیں، زرتشتی لے لیں، مسلم لے لیں، سب کے سب ادیان کا منکر ہے. اس کے مقابلے میں الہاد یعنی نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں. ماضی میں کبھی بھی اس قدر وسیع پیمانے پہ یہ تفکر نہیں پھیلا تھا. اس کو غرب نے، کیونکہ غرب میں جب سائنس کا ایک حملہ ہوا آج سے 400 سال پہلے، ریسانس جسے کہا جاتا ہے، کہ چونکہ کلیسا یا یہ جو گرجا گھر ہے، گرجا گھر نے اپنی ایک تسلط اور حاکمیت، بیجا تسلط اور حاکمیت جمائی تھی، جسے کہتے ہیں ایک قسم کا انہوں نے جبر اور ظلم کر کے پورے معاشرے کے اوپر قبضہ کر لینا. لہذا کلیسا اور گرجا گھر والے آئے آج سے 400 سال پہلے، کیونکہ پوری دنیا میں عیسائیت پھیل گئی. عیسائیت بڑی مظلوم ماضی میں رہی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا کہ اختلاف ہے کہ آسمان کے اوپر وہ زندہ ہیں یا وفات میں ہیں. ہمارے ہاں روایات سے بعض پتہ لگتا ہے کہ وہ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہیں، جسم سمیت اٹھائے گئے ہیں لیکن زندہ نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں زندہ کرے گا. ایک بحث ہے، بہرحال اب کسی اور موقع پہ پڑھیں گے. تو عیسائی مذہب اس وقت برحق مذہب تھا، تو اس کو بڑا شدت سے دبایا گیا. جتنا شدت سے دبایا گیا اتنا ابھر کے سامنے آ گیا، کیونکہ عیسائی مذہب کے اندر تقوی، زہد اور عبادت، اس کو بہت غلبہ دیا گیا ہے، جسے آپ رہبانیت کہتے ہیں. تو اس لیے بڑی تیزی سے عیسائی مذہب پھیلا. اور عیسائی مذہب نے پھر آہستہ آہستہ معاشرے کے اوپر ایک نوع تسلط قائم کر لیا. اب جب تسلط قائم کیا تو وہ ہر شے میں عیسائی مذہب دخل دینے لگا. مثال کے طور پہ ایک تو اسلام سے جا کے ٹکرا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسائی مذہب نے اپنی جو تعلیمات تھیں، اب ان کی تعلیمات میں تحریف ہو چکی تھی. تحریف شدہ تعلیمات کو انہوں نے زور زبردستی کر کے معاشروں کے اوپر انہوں نے مسلط کر دیا. اب اگر کسی کی کوئی تحقیق، کسی کا کوئی سوال، وہ عیسائی گرجا گھر کلیسا کے مخالف آ جاتا ہے، اسے پھانسی چڑھا دیتے ہیں. جیسے گلیلیو کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، زمین حرکت میں، سورج اس کے مقابلے میں ساکن ہے، تو اسے پھانسی چڑھا دیا انہوں نے. تو لوگ اس سے پھر بڑا تنگ آ گئے. لوگ ایک گھٹن کا ماحول، اور دیکھا کہ مذہب کے نام کے اوپر مال جمع کرنا، مذہب کے نام کے اوپر حکومت قائم کرنا، مذہب کے نام کے اوپر سب جرائم کو انجام دے کے بیٹھ جانا، اور پھر جہالت ہی جہالت انہیں دکھانا، اور کسی بھی حقیقت کو صحیح طرح سے تسلیم نہ کرنا. تو لوگ تو گھروں سے باہر نکل آئے، اور ایک انقلاب غرب میں آیا، اور انہوں نے کلیسا کا خاتمہ کر دیا. اور کلیسا کے بعد سائنس کو آ کے غلبہ دے دیا لوگوں کے، یعنی عوامی حکومت آ گئی. کلیسا کی حکومت ختم ہو گئی. اب جب کلیسا کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے صحیح مٹی پلیت جسے کہتے ہیں دین کی. انہوں نے پھر دین کے اوپر حملے لوگوں نے کیے، جملے بنائے گئے، اور دین سے دور ہو گئے. اب جب وہ دین سے دور کاملاً دین کا انکار کر بیٹھے تو سائنس کی بنیاد پہ
ان کی بعض سب سے پہلے شراب کی فیکٹریاں ادھر بڑے پیمانے پہ پھیل گئیں، کیونکہ ایجادات ہوئیں، ان ایجادات کے نتیجے میں وہ کیمیکل کے ذریعے سے اور فیکٹریوں کے ذریعے سے شراب بنائی جانے لگی، پھر بعض دوائیاں آ گئیں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ کلیسا کی حکومت ختم ہونے کے بعد لوگ ایک تو رفاہ میں آئے، سکون میں آئے، اور ایک منظم سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوئے، اور فقر و غربت دور ہوئی، کیونکہ لوگوں نے اقتصاد میں سوچنا شروع کیا۔ کلیسا سوچنے ہی نہیں دیتا تھا، انہوں نے پیسے کمانے کے طریقے ایجاد کیے، انہوں نے سائنس کے اندر ترقیاں ایجاد کیں، انہوں نے سوسائٹی بنانے کے طریقے ایجاد کیے، اور آہستہ آہستہ غرب کی سوسائٹی اوپر آ گئی۔ لہذا جب وہ سائنس کی حکومت آئی تو سائنٹسٹ آ کے سب سے پہلے اللہ کا انکار کرتا ہے، اور یہاں سے الحاد پھیلنے لگا، یہاں تک کہ آج کے دور میں موجودہ 2021 کا جو دور ہے، اگر آپ یورپ یا غرب کے ممالک میں جائیں اور وہاں پہ آپ اگر اپنے آپ کو ایک خدا کا پابند یا دین کا کسی بھی دین کا پابند بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کو دقیانوس اور قدامت پسند اور شدت اور متعصب پسند سمجھیں گے، یعنی جیسے پرانے دوروں کے لوگ ہیں۔ پروفیسر حضرات، میڈیا اور عام روشن فکر طبقہ وہ اللہ کا انکار کر کے اپنے آپ کو اہل علم ثابت کرتا ہے۔ لہذا اس وقت بہت بڑا مسئلہ الحاد بن گیا ہے۔ اس وقت الحاد جو سب سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے وہ دو ادارے ہیں، سب سے زیادہ الحاد کو پھیلانے والے، جس میں وہ اللہ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ دو ادارے ہیں۔ پہلا ادارہ یونیورسٹی، جو غربی یونیورسٹیوں کے اندر سے پڑھ کے آ جائے، کیونکہ کئی ملحدین ہمارے ساتھ بحث مباحثے کی صورت میں الحمدللہ دائر اسلام میں آئے ہیں، اور بڑی ان کے ساتھ زحمت اور مشقت سے گفتگو کرنے پڑی، اور اکثر بیشتر وہی ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں گئے ہیں یا غربی فلاسفہ کو پڑھتے رہے ہیں۔ مرد و زن کئی ایسے افراد ہیں، مثلا کینیڈا کی کوئی خاتون ہے، اس کا مسئلہ پیش آ گیا، کسی ایک ڈاکٹر تھا، اس کا مسئلہ پیش آ گیا، وہ میڈیکل میں تھا، وہ میڈیکل میں جب پڑھ رہا تھا تو نماز شب پڑھا کرتا تھا اور امام زمانہ علیہ السلام پہ لیکچر دیتا تھا، تو غربی مفکرین کو پڑھتے پڑھتے اصلاً اللہ کا انکار کرنے بیٹھ گئے بڑی شدت سے۔ تو اس طرح سے یہ اس وقت ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ لہذا پہلا جو طبقہ ہے کہ جہاں سے اللہ کا انکار ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں ایجوکیشن، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یونیورسٹیز کا ڈپارٹمنٹ پوری دنیا میں، حتیٰ ایران کے اندر، صرف باہر نہیں، حتیٰ ایران میں جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو 10 سے 20% آپ کو تفکر اسلامی کے حامل نظر آئیں گے، 20%، 80% غرب پرست ہیں، 80% ایک قسم کے فروخت کر چکے ہیں، اگرچہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن تفکر اسلامی نہیں رکھتے۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ پہلا جو طبقہ ہمارے پاس بنتا ہے، وہ پہلا طبقہ وہ اس دین اسلام کے عنوان سے جو اللہ کا انکار کرے، وہ طبقہ ہے یونیورسٹیز کا طبقہ۔ دوسرا ہمارے پاس ہے میڈیا۔ میڈیا میں سب سے بڑا کردار پرنٹ میڈیا نے یعنی ناولز نے ادا کیا ہے۔ لوگ ناول بہت بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، غرب میں پڑھائی کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے، ریڈنگ سکلز زیادہ ہیں ہماری نسبت، ہمارے معاشروں میں جو دیکھنے کا رجحان زیادہ ہے، مشاہدہ کرنے کا، اس لیے کلپس زیادہ دیکھتے ہیں۔ غربی دنیا میں رجحان جو ہے ایک بڑی حد تک وہ پڑھائی کا ہے۔ لہذا دوسرا ہے ٹوٹل میڈیا، لیکن میڈیا میں بھی سب سے بڑا انحرافی کردار وہ پرنٹ میڈیا نے ادا کیا ہے۔ انہوں نے انتہائی منفی طرح کی کہانیاں، ناول، تحریریں لکھی ہیں، اور خوب اس میں انہوں نے الحاد کو بیان کیا ہے۔ دوسرا ایسی فلمیں بنائی گئیں، ایسے ڈرامے بنائے گئے، اردو میں کئی ایسی فلمیں ہیں، کیونکہ وہ اردو میں گڑھ ہے انڈیا، اگر ایشیا میں تخریب کاری پھیلانی ہے تو اس کا گڑھ ہے انڈیا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہالی ووڈ ہے اور ایک اس کے مقابلے میں پتہ نہیں کون سا انڈیا کا نام ہے، انڈیا فلم انڈسٹری ہے، کہ جو اس وقت شیاطین کے مرکز شمار ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں الحاد کو اور الحاد تک پہنچانے والے ذرائع کو وہ نشر کر رہے ہیں۔ اس لیے جو انڈین فلموں کا زیادہ عادی ہو جائے، اللہ پہ کوئی اعتقاد اس کا قائم نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے وہ فلمیں زیادہ دیکھے، مایوس کن اس کی صورتحال بن جائے گی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ الحاد پھیلایا جا رہا ہے۔
اس الہاد کے نتیجے میں اس کے مد مقابل وہ ہے مذاہب اس وقت آ گئے ہیں. پھر مذاہب کے اندر ایک جنگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. بس آپ نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ یہ دو ہمارے پاس طبقات ہیں. اب آپ آئیں ایک اور تحت، یہ تھا آشکار الہاد. ایک الہاد ہے پوشیدہ الہاد، وہ اندر سے ہے ملحد لیکن پوشیدہ کیے ہوئے. یہ جو پوشیدہ الہاد ہے، حتیٰ اس سے دینی طبقہ بھی باہر نہیں ہے. ایک بڑا دینی طبقہ اس نوع الہاد کا شکار ہے، کیونکہ یہ تو آشکار یونیورسٹیز کی دنیا میں آشکار الہاد ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی ہمارے اپنے ذاتی تجربات ہیں کہ کئی ملحدین ہیں، ان کو بحث مباحثے کے بعد الحمدللہ ہوئے مسلمان، اور کوئی عقلی دلیلیں نہیں رکھتے. ایسا نہیں ہے کوئی پڑھا لکھا طبقہ ہے، فلسفہ بہت گہرا آتا ہو جیسے بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں. یہ تو ہمیں ان کے ساتھ بحث مباحثے سے پتہ لگ گیا کہ وہ بالکل عوام الناس سے بھی نچلے درجے کی ذہنیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ فوراً مسلمان ہوا ان کی جب ذہنیت پتہ لگ گئی. ہاں اگر کوئی غربی فلسفہ پڑھا ہوا ہے، اسے فلسفی اصطلاحات کے ذریعے سے ہمیں تھوڑی بحث کرنے پڑے گی. لیکن عام ڈپارٹمنٹس میں جو پڑھتا ہے، مثلا سائنس پڑھتا ہے، یا ایک عام دنیا کا انسان ہے، اسے کوئی الہاد کا شکار ہے، اللہ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، آپ سمجھ لیں یا نفسیاتی مریض ہے یا اخلاقی مرض اسے لاگو ہے. ان دو میں سے ایک ہے. اکثر بیشتر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. اکثر بیشتر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ اکثر بیشتر یعنی آشکار واضح طور پہ وہ نفسیاتی مریض ہی ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ اپنے آپ کو خودکشی کے اوپر ہوتا ہے. یعنی ہم نے جن سے ڈسکشن کی ان کی حالت ایسی ہی تھی کہ قریب تھا کہ آہستہ آہستہ خودکشی کر بیٹھے. تو یہ جو ملحد لوگ ہیں، غرب تو اب آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا قصور یہ جو یونیورسٹیز کا طبقہ ہے، جس میں ہم فوراً اپنے بچوں کو بغیر سمجھے بھیجتے رہتے ہیں. کوئی ان کے لیے تربیت کا اہتمام نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ہمارے پیش نظر دینی تعلیم کا اہتمام ہے. آشکار الہاد یونیورسٹیز، اور ہمارے پاس آشکار الہاد دوسرا میڈیا سے پھیل رہا ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا. ایک ہے چھپا ہوا الہاد. یہ جو پوشیدہ الہاد ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی سبب بنتا ہے بڑے الہاد کا. پوشیدہ الہاد سے دینی طبقہ بھی باہر نہیں ہے. پوشیدہ الہاد کیا ہے؟ کیونکہ آشکار الہاد ہے اللہ کا انکار. پوشیدہ الہاد ہے زبان سے تو وہ اللہ کا اقرار کرے، لیکن دل اس کا اللہ سے خالی ہے، کوئی اس کا قلبی ربط نہیں ہے، اللہ پہ کوئی اعتماد نہیں، اللہ پہ کوئی اعتقاد نہیں، اللہ پہ کوئی توکل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آ جائے تو اسے مایوسی نظر آنے لگ جاتی ہے، اپنی زندگی میں اسے مایوسی نہیں. یہ اندر سے ایک نوع الہاد کا شکار ہو چکا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں دیکھیں مایوسی کو کفر کہا گیا. بس ہر وہ شخص جو دنیا میں مایوس ہے وہ کفر کا شکار ہے. اور وہ کون سا کفر ہے؟ جو اللہ سے اسے دور کر لے جاتا ہے. قرآن کریم نے شرک کے بعد سب سے سنگین ترین جرم وہ مایوسی کو قرار دیا. اب آزمائشیں مشکلات آتی ہیں انسانوں پہ، مثلا غربت آ گئی، فقر آ گئی، اولاد ہاتھ سے چلی گئی، مرض کا لاحق ہو گیا، پیسے کم پڑ گئے، کہیں پہ توہین اور تذلیل ہو گئی. اصلاً حالات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، حالات ٹھیک ہی نہیں ہوتے. مثلا کسی کو شادیوں کے مسائل آ گئے، کسی کو بچے کی صحت کے مسائل آ گئے، کسی کو سسرالی مسائل آ گئے. وہ بہت سارے مسائل انسانوں کی زندگی میں آتے ہیں. اب وہ جب دیکھتا ہے انسان کی یاد درست نہیں ہو رہے تو اندر سے مایوس ہونے لگتا ہے. یہ مایوسی الہاد کی طرف اسے لے کے چلی جاتی ہے. وہ اندر سے قبول کر چکا ہے کہ نہیں بھائی اللہ پہ کوئی اعتماد کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اب تو مذاق بعض اوقات مسلمان اڑاتے ہیں، کہیں گے کہ اللہ بہتر کرے گا، تو پھر آگے سے اگلا ہنس کے کہتا ہے شاید کچھ بھی بہتر نہیں ہونا. یا آپ کہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ انہوں نے ایجاد اس معنی میں کر دیا کہ نہیں کرنا یہ کام، کوئی اللہ نے چاہا ہی نہیں. لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو پوشیدہ الہاد ہے یہ الہاد خطرناک ترین الہاد ہے. پوشیدہ الہاد غلو کی صورت میں بعض اوقات آتا ہے، اللہ کا یکسر طور پہ انکار اور اللہ کی بجائے کسی امام یا کسی نبی کو قبول کر لیا جائے. ملحدہ انسان وہ زندیق ہے اللہ کا جو بھی، کیونکہ الہاد جنم لیتا ہے اللہ کے انکار سے، وجود باری تعالیٰ کے انکار سے. یا اسی طریقے سے مایوس انسان ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں،
اور مایوسی اس وقت بہت ہی بڑے پیمانے پہ پھیلائی جا رہی ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ پوشیدہ الہاد دینی طبقے میں بھی سرایت کیے ہوئے ہے، وہ اسی باب سے ہے۔ وہ کس باب سے؟ مایوسی کے باب سے ہے۔ انہیں اپنے گھرانہ جو ہے اس کا رازق وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اللہ کو اس کا رازق نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا رازق خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جاب نہ کرتا تو کہاں سے ہوتا، فلاں پیسہ نہ دیتا تو کیسے ہوتا، کوئی پیسہ نہیں دے گا تو کھاؤ پیو گے کیسے۔ حتیٰ کہ مایوس جب ہو گیا تو کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسانی اقدار رکھی تھیں، بڑے پیمانے پہ اللہ نے انہیں اقدار انسانی بنایا تھا، ان کو بھی وہ اسی پست ترین چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنی مایوسی کو بھگانے کے طریقے شمار کرنا شروع کر دیا۔ علم حاصل کرو تاکہ پیسہ لا سکو، تجارت کرو پیسہ لا سکو، رابطہ کرو پیسہ لا سکو، ہر شے پیسے کو بنا دے گا وہ۔ یہ کس نے تعلیم دی اسے یہ یونیورسٹیز نے تعلیم دی، یہ میڈیا نے تعلیم دی، یہ معاشرے نے تعلیم دی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے اللہ رازق ہے۔ جب تم اپنے وجود کے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے تھے، اللہ نے تب تمہیں رزق دیا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جب تم ماں کے شکم میں تھے، جہاں پہ ماں کے بھی دسترس میں نہیں ہے، وہاں پہ اللہ نے تجھ کو رزق دیا۔ جب ماں کے شکم سے باہر آیا تو ایک کیڑے کو اور مکھی کو بھی اپنے سے نہیں ہٹا سکتا، اللہ نے تجھے رزق دیا۔ جب تو بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا اور ہر جگہ خطرات میں جا کے پڑ جاتا تھا، اللہ نے تجھ کو بقایا اور رزق دیا، تیرے باپ کے سخت دل کو نرم کیا اور تجھے رزق دیا۔ اب جب تیرے پاس عقل آ گئی اور بدن قوی ہو گیا تو شک کرتا ہے کہ اللہ رزق دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ شک کیا ہے؟ یہ شک ایک نوع الہاد ہے، یہ شک الہاد ہے۔ اس لیے یقین رکھے کہ رزق میرے لقمے لکھے گئے ہیں، اس سے پہلے نہیں مروں گا میں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مایوسی آ رہی ہے ہمارے پاس ڈراموں سے، فلموں سے۔ پھر مایوسی کی دوسری بڑی وجہ، ایک وجہ تو ہمارے پاس ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اعتقاد میں ضعیف ہے۔ یہ اعتقاد ضعیف کون کر رہا ہے؟ ڈرامے فلمیں۔ لیکن ڈرامے فلمیں کس طرح سے اعتقاد ضعیف کر رہے ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ ہم تو بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہم تو فلم دیکھ رہے تھے، ہم تو کارٹون دیکھ رہے تھے، ہم نے تو ایک ڈرامہ دیکھا ہے۔ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ فلمیں اور ڈرامے انسان کی، اب تو بہت چھوٹے چھوٹے ڈرامے بن گئے ہیں، 10 سیکنڈ کا ڈرامہ، 5 سیکنڈ، ہر اشتہار ایک ڈرامہ اور فلم ہے۔ وہ پوری زندگی کے وجود اور اختتام تک کا ہدف آپ کو دے دیتا ہے، ایک چھوٹا سا اشتہار۔ وہ اشتہار آپ کو بتاتا ہے کہ خوبصورت رنگین زندگی ہو اور جو آپ چاہتے ہیں وہ انتہائی لذت کے ساتھ اسے انجام دے بیٹھو، یعنی اپنی شہوت کو اور اپنی تمنا اور خواہش کو حتماً و حتماً پورا کرو۔ اور جہاں پہ خواہش اور انسان کی تمنا اور شہوت پوری نہیں ہوتی، وہ انسان کے لیے ظلم ہے۔ اس لیے نعوذ باللہ جو الہاد کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر اللہ کو مانے تو نعوذ باللہ ظلم ہے، نعوذ باللہ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں، جبکہ حقیقت کو نہیں جاننا چاہتے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ ادھر توحید عملی ہمیں فائدہ دے گی۔ اس لیے ہم ان توحید کے استدلال اور اس دلائل میں نہ پھنس کے رہ جائیں کہ ایک احتمال اس کے نفی کے لیے دوسری عقلی بات، پھر تیسری عقلی بات، وہ انسان کے لیے 1-2 مہینے بھی لگ جائیں پھر اسے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب گھر چلاتا ہے تو معاشرے کے طور طریقوں پہ، جب کسی رشتہ دار سے ملتا ہے معاشرے کے طور طریقوں پہ، اپنا لباس اختیار کرتا ہے معاشرے کے طریقوں پہ، اپنے زبان کے محاورات اختیار کرتا ہے معاشرے کے، یعنی اس کی زندگی میں اللہ کہیں ہے ہی نہیں، اور ادھر وہ عقلی دلیلیں اور بڑی دلیلیں پڑھ رہا ہے اللہ کے بارے میں۔ لہٰذا یہ فلسفی دلیلیں پڑھنے والے ان میں الہاد داخل ہو جاتا ہے، یہ الہاد عملی ہے، اگرچہ وہ نظریاتی طور پہ اقرار کر رہے ہیں۔ لہٰذا فلمیں کس طریقے سے، یا میڈیا یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس یا ہمارا ماحول، اوورال ماحول کہہ لیں، یہ کس طرح سے الہاد کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ شہوت ران انسان کو بناتا ہے، یہ شہوتوں کے پیچھے چلاتا ہے۔ اس لیے استعمار نے بڑا دقیق مطالعہ کیا انسانی شہوتوں کا، انتہائی دقیق، اور اس دقیق مطالعے کے مطابق اس نے ہر شہوت کی کئی قسمیں بنا دی ہیں،
مثلا کھانوں میں آ جائیں، کھانوں میں کتنی ہی قسم کے اب فوڈ ہو گئے، فاسٹ فوڈ ایک ہے، مثلا کلچرل ہمارے فیسٹیول فوڈز آ گئے، اچھا اسی یعنی جسے کہتے ہیں روایتی کھانے ہمارے پاس آ گئے۔ پھر کھانوں کے اندر اور بہت ساری انواع و اقسام نکال لی انہوں نے، ٹافیاں ہیں، ببلز ہیں، آئس کریمیں ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں۔ پھر ہر ایک کا مزاج وہ دیکھتے ہیں، بعض کو فاسٹ فوڈ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی مزاج کی نوعیتیں کیسی ہیں، بعض کا روایتی فوڈ بڑا اچھا لگتا ہے، ریسٹورنٹ اسی کے مطابق بناتے ہیں جسے روایتی کھانے اچھے لگتے ہیں، مثلا پاکستان کے روایتی یا بر صغیر کے روایتی کھانے مثلا کہہ لیں، وہ روایتی کھانے اس کے لیے خاص ماحول اسے چاہیے، وَإِلَّا اسے ممکن ہے لذت نہ دے۔ وہ فاسٹ فوڈ اس کے لیے خاص ماحول، اس کا خاص عنوان ہوگا، خاص طریقے سے دکان بنی ہوگی، اس میں دکان فاسٹ فوڈ کی ہو، بریانی کی پلیٹ کی ادھر باہر بڑی سی تصویر بنی ہو، کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ فاسٹ فوڈ کا مطلب ہے مثلا غربی ایک سٹائل، انگلش میں دکان کا نام لکھا ہونا چاہیے، اس کے اوپر تصویر ایسی بنی ہونی چاہیے جیسے انگلش کے الفابیٹس ہیں، بے شک اردو میں یا فارسی میں نام لکھا ہو، اندر کا جو ماحول ہوگا وہ بالکل انگلش سٹائل کا ہو۔ اسی طرح پیزا اٹالین فوڈ ہے، چائنیز فوڈ ہے، انداز مزاج کے مطابق انہوں نے فوڈز کی انداز بنا دیے۔ اسی طرح جنسی امور ہیں، سب کے ایک طرح کا مزاج نہیں ہے، ہر مزاج اور ہر عمر کے تقاضے کے ساتھ انہوں نے اس کی قسمیں بنا دی۔ پھر بہت سارے ایسے تصورات ہیں ہمارے ذہنوں میں اصلاً آ ہی نہیں سکتے، انسان تنہائیوں میں بھی اگر یہ گناہ کرے بعض تصورات نہیں بن سکتے۔ انہوں نے اس پہ ناول لکھ دیے، اس پہ انہوں نے فلمیں بنا دی، کلپس اس پہ بنا دیے، ڈرامے اس پہ بنا دیے، حتیٰ کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اشتہار اس کے اوپر بنانے لگ گئے۔ مثلا ہمیں تصور نہیں ہو سکتا ہے ایک مرد اور ایک خاتون کا کیسے رابطہ ہو، موبائل کارڈز کے اشتہار بنا کے انہوں نے سب کے سب انواع و اقسام کے طریقے بتا دیے کہ کیسے تم رابطہ کرو، رابطہ کرتے ہوئے کیسا اظہار کرو، اسے پانی پیو، بوتل پیو، ڈرنک پیو، کیسا اظہار تمہارے سے ہونا چاہیے۔ یہ اظہار نہیں ہے، سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے پھر ایک الگ کیٹیگری سنجیدہ افراد کے لیے بنا دی۔ یعنی غرب آپ کو یا میڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ شہوت کسی طرح سے بس پوری کرو، تمہارا مزاج اس سے الگ ہے، فلاں کا مزاج الگ ہے، فلاں کا مزاج الگ ہے، لیکن پیچھے سے اگر یہ چہرہ کھول دو تو پیچھے سے ایک ہی ہے۔ مثلا جو بڑا خاموش رہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنسی مسائل کا شکار نہیں ہے، یہ غربت اور فقر سے ڈرتا نہیں ہے، اسے جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا کام کرنے والا بندہ ہے، نہیں، اس کا مزاج ہے چپ رہنا۔ آپ اس مزاج کی کھول دیں اسے اوپر سے نیچے، اندر سے وہی ایک ہی بندے، سارے ایک ماڈل کے بندے نکل رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ غرب آ کے اس طرح مثلا اب گھریلو مسائل اس وقت دنیا میں جو ایشیائی ممالک ہیں ان میں چونکہ اقدار کچھ باقی ہیں، فرق نہیں پڑتا ہندو ہیں، مسلمان ہیں یا کیا ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ اقدار باقی ہیں، کچھ بڑے کا احترام ہے، کچھ مل بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا ہے، کچھ آس پاس کے رشتہ داروں میں جانا ہے، کسی غریب فقیر کی مدد کر دینا ہے، حال پرسی وغیرہ کرنا ہے۔ اب گھریلو مسائل کا کیسے شکار کر رہے ہیں؟ مثلا ابھی اس وقت پاکستان کے، کیونکہ مجھے کوئی 20 سال ہو گئے ایک ڈرامہ بھی اس میں نہیں دیکھنے کی نہ فرصت ملی نہ دیکھنے کی طرف رجحان گیا، کیونکہ روایتی ایک استعماری طور پہ سارے چینلز کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور جو بھی ڈرامہ یا سیریل کھولیں وہ دو موضوعات میں سے ایک موضوع پہ ہے، یا وہ عشق اور معشوقی پر ہے یا ساس بہو کے جھگڑوں پر ہے، اگر کوئی تیسرا آ جائے مال اور منصب پہ قتل و غارت پر ہے۔ جب ایک قوم کے اندر 24 گھنٹے سب کے سب چینل مل کے حتیٰ خبر نامے ان چیزوں کو نشر کر رہے ہوں تو اس قوم کے اندر کیوں یہ فتنے برپا نہیں ہوں گے؟ ساس بہو کا کوئی جھگڑا یا سسرالی مسائل، وہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ اس طریقے سے بیان کی جائیں، وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ بہو انہوں نے دکھائی جس کی اپنی بڑی تمنائیں اور خواہشات تھیں، شوہر اس کے قابو میں ہو، خوب پھرنے جائیں، پیسہ ہو، علیحدہ گھر ہو، وہ جیسے اشتہار میں دیکھتے ہیں، اشتہار بتاتا ہے کیسی بہو ہو، شوہر کیسا ہو وہ اشتہار بتاتا ہے۔ اگر ساس بہت ہو، ساس ایک گمنام چیز کہ جس ہم پرانی ٹیپ ریکارڈر اٹھا کے باہر پھینک دیں یا سٹور میں رکھ دیں، اس طرح کی شکل ہو، اشتہار بتاتا ہے یہ سب سے بہترین ساس، یا ساس کا بڑا ظالمانہ چہرہ،
اب دین اسلام آ کے ان مسائل کو حل کرتا ہے کہ جب تم اجتماعی دنیا بسر کرتے ہو، چاہے باپ بیٹا ہو، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے والدین ہو، کوئی بھی دنیا میں فرد ہو، تمہیں بعض مزاجی ناگواریاں تو برداشت کرنے پڑیں گی۔ بعض کا دل چاہتا ہے لائٹ کھول دو، بعض کا دل چاہے گا لائٹ بند کر دو، بعض کہے گا کہ میں نے کرتا شلوار پہننا ہے، بعض کہیں گے پینٹ شرٹ پہننا ہے، ایک کا دل چاہے گا بال چھوٹے رکھوں، ایک کا دل چاہے گا بڑے رکھوں۔ مزاج اللہ نے مختلف کیے ہیں دنیا میں، یہ طبع انسانی میں اللہ نے رکھ دی ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلی دلیل ہم فطرت کے حوالے سے پڑھیں گے تو فطرت، طبیعت اور مزاج تینوں کا اختلاف آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ مزاج میں اللہ نے خلقاً ہمارے اندر اختلاف رکھا ہے، اگر یہ خلقاً اختلاف نہ ہوتا دنیا اصلاً چل نہیں سکتی تھی۔ فطرت اللہ نے ایک رکھی ہے، مزاج ایک نہیں ہے، طبیعت ایک نہیں ہے انسان کی، لہذا یہ انسان کے اندر اختلاف کا سبب بنیں گے۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قانون ایجاد کیا، اللہ نے شریعت کو ایجاد کیا۔ اب ادھر الہاد آتا ہے، وہ جب اللہ ہی کو ختم کا انکار کر دے تو مجھے بتائیں کہ کہاں سے کوئی قانون، کون سی شریعت، کون سا اخلاق، کون سا حکم، وہ تو کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ اس وقت الہاد تیزی سے عالم اسلام کے اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے خاص اپنے طور طریقے ایجاد کیے۔ لباس خاص قسم کا ہے، مرد کا لباس ہے پورا ڈھمپا ہوا ہونا چاہیے۔ دنیا بھر کی انٹرنیشنل جتنی بھی کانفرنسز ہیں، انٹرنیشنل جتنے بھی منصب ہیں، ان میں مرد کا لباس پورا ڈھمپا ہوا، اس کی گردن بھی نظر نہیں آنی چاہیے، نیچے ٹائی باندھی ہو، کف بھی نیچے نہیں ہونے چاہیے، کلائی نظر نہیں آنی چاہیے، کلائی تک اس کے بازو ہوں، اور جرابیں پہنی ہوں، بوٹ پہنے ہوں، اور جو پینٹ ہے وہ نیچے ٹخنوں سے نیچے تک ہونی چاہیے۔ ڈریس پورا کا پورا، پورے بدن کا کوئی عضو نمایاں نہ ہو زیادہ۔ یہ ہینڈسم ایک ہے، جیسے کہ آپ UN کی کوئی میٹنگ دیکھ لیں، کسی بھی ملک کے جو صدر ملتے ہیں یا پریزیڈنٹ ملتے ہیں یا کوئی وفد ہے، فوجی وفد ہے، وہ بدن سارا ڈھمپا ہوا۔ خاتون جتنا مختصر کر سکے مختصر کر دے۔ انٹرنیشنل لیول پہ اگر خاتون پورا ڈھانپ کے آئی ہے، یہ کوئی گاؤں سے اٹھ کے، دیہاتوں سے اٹھ کے، دقیانوس ذہنیت کی پرانے دور کی خاتون آ گئی، یہ الہادی مذہب کے وہ رائج قوانین ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ ہے، اب ہمارے علاقوں میں چونکہ ریشو تعلیم کی کم ہے تو روایتی چیزیں، ان روایتی چیزوں میں کیسے انہوں نے رنگ بھرا؟ انڈین فلموں کے ذریعے سے۔ لہٰذا انڈین فلموں کے ذریعے سے انہوں نے بتایا خوشی ایسے منانی ہے۔ وہ جو خوشی بتاتے ہیں وہ تو کروڑوں کی یا اربوں کی فلم بنتی ہے، اس کا تو ایک حصہ بھی انسان انجام نہیں دے سکتا، لیکن وہ ایک عام ذہن کہ جو کلپ دیکھنے والا ہے، جو فلم دیکھنے والا ہے، اس کی ذہن میں وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے حقوق ہیں دین اسلام میں دور دور تک ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، آج وہ بیگم کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا ٹائم پہ حاضر ہوں بیگم کے سامنے، بیگم سے مشاورت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دینا، بیگم کو پھرانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، وَإِلَّا بیگم کی مظلومیت۔ یہ دین کس نے پڑھایا؟ ادھر سے ساس ہے یا ماں ہے یا والدہ ہے، اس کے اپنے تقاضے، بھائی اس کے اپنے تقاضے، والد اس کے اپنے تقاضے، شوہر اس کے اپنے سوچ اور افکار، وہ کون دے رہا ہے؟ یہ ساری تعلیم ایک مرکز سے دی جا رہی ہے۔ دین اسلام نے بھی تو آخر بیان کیا اسے، دین اسلام نے بھی تو اسے منظم کیا۔ لہذا یہ وہ خفیہ پوشیدہ الہاد ہے جو دینی طبقے میں سرایت کیے ہوئے ہے کہ آپ اس کو اس کے درد سے باہر لے جائیں، آپ اصلا فرق نہیں کر سکتے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کا کوئی ایک وجود کا حصہ بھی وہ اللہ سے مربوط نہیں ہے، نہ نگاہیں اٹھانا، نہ زبان کے کلمات، نہ پہننا سہننا، ہر ایک نے آزاد۔ ادھر طلاب کی ایک بڑی تعداد ہے، یہ سمجھتی ہیں ہم پہننے میں آزاد ہیں، جو میرا دل چاہے پہنو، استری ہے یا نہیں، خوشبو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے، دان صاف کیے نہیں کیے، گھر میں کب اٹھنا ہے کب بیٹھ، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ پریشانی اصطلاحات آئیں یا نہ آئیں، فلاں درس ہے یا نہیں، اقامہ باقی ہے یا نہیں، شہری آتا ہے یا نہیں، فلاں پیسے بھیجتا ہے یا نہیں، دین اسلام ایک منظم دین ہے۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے، چونکہ سوال جو میں نے ابھارا تھا وہ ایک اہم سوال ہے، تو الہاد کی اس لیے یہ تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس طرف توجہ رہے کہ ہم جب ان دروس کا انعقاد کریں تو اپنے دور کے مسائل کو ساتھ ساتھ حل کرتے چلے جائیں۔
ممکن ہے کہ کسی مرحلے کے ہوں ہمارے پاس مسائل، وہ مسائل انشاءاللہ آگے پیمانے پہ، عقلی پیمانے پہ آئیں گے، لیکن الحاد کے مقابل اسے سمجھنا اور الحاد کا مقابلہ کرنا اس وقت ہمارے اوپر ایک شرعی وظیفہ بنتا ہے، سب کا شرعی وظیفہ، کیونکہ اگر یونیورسٹیز بھیجتے ہیں وہ الحاد لے کے آئے گا، یا ظاہر یا پوشیدہ۔ اگر معاشرے میں کھلا اسے کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں وہ الحاد لے کے آئے گا، یا ظاہر یا پوشیدہ۔ ہم نے کیا اہتمام کیا الحاد سے بچانے کے لیے؟ ہم نے توحید کے دامن میں رکھنے کے لیے کیا اہتمام کیا؟ ابھی تو توحیدی شعار ہی ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سوری ہے، اگر کوئی سلام دعا ہو جائے تو مسلمانوں میں کچھ نہ کسی حد تک رائج ہے، وہ کوئی فرقہ واریت کے طور پہ بہت سارے جملات ایجاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ توحیدی شعار اللہ سبحانہ و تعالی اس نے خلق کیا ہے۔ اللہ سے کوئی شے دور نہیں، باہر نہیں، دسترس سے باہر نہیں۔ کوئی بھی تدبیر کر رہا ہو، باپ گھر میں کھانا لا رہا ہے، ماں گھر میں کام کاج کر رہی ہے، یہ تدبیر اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ ادھر دسترخوان بچھ رہا ہے، دسترخوان پہ خوراک آ رہی ہے، تدبیر اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ اگر جسم سالم ہے، صحت میسر ہے، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی نفع پہنچ جاتا ہے، اچانک کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل داخل نہیں ہے۔ فعل الہی پر جس کی نگاہ نہ ہو، قلب کے ساتھ شکر خدا ادا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی ذات ظاہر ہے فعل خدا کی صورت میں، فعل الہی کے اوپر غور کریں۔ ایک میں آپ کے سامنے میں تیزی سے واقعہ سنا دیتا ہوں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت واقعہ، کیونکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہی الحاد بڑا پھیل گیا تھا۔ اس وقت بھی یہی ایک مشکل تھی کہ شہوت ران حکمران عباسی طبقہ اور اموی طبقہ آیا، اور اس کی وجہ سے مسائل در مسائل وجود میں آئے۔ تو مکہ اور مدینہ اس قدر مقدس شہر ہیں کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں روایت ہے کہ مکہ اور مدینہ یہ مذہبی شہر ہیں، رہائشی شہر نہیں ہیں۔ ان میں کوئی کافر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، لیکن خلیفہ دوم کے دور ہی مجوسی بہت سارے آ گئے، اور پھر اموی دور میں تو بھر گیا یہ، اور عباسی دور میں الحاد ہی بہت زیادہ پھیل گیا۔ تو پھر مکہ حتیٰ بیت اللہ میں بعض ملحد کہ جو اللہ کا انکار کرتے تھے بیٹھے ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک ہے ابو شاکر دیسانی۔ ابو شاکر دیسانی جو آج کے دور میں مسائل ہیں، مثلا ابو شاکر دیسانی آج سے 1400 سال پہلے کا بندہ ہے، کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا نہیں تھا۔ عام معاشرے میں جس طرح دیہاتوں میں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں یا ہم اپنے گھروں میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرح ایک زندگی بسر کرنے والا انسان تھا۔ وہ صرف اس چیز پہ اعتقاد رکھتا تھا کہ جو حواس خمسہ سے نظر آئے، اور آج کے دور میں بھی یونیورسٹیز نے یہ بتایا، کیونکہ سائنس کی بیس ہی یہ آبزرویشن ہے، آبزرویشن ہوتی حواس خمسہ سے ہے، ایکسپیریمنٹ وجود میں ہی نہیں ورنہ آتا، پھر ایکسپیریمنٹ کے بعد آگے کی کہانی، اس لیے وہ حواس خمسہ پہ سائنس اعتقاد رکھتی ہے۔ ابو شاکر دیسانی بھی اس طور پہ حواس خمسہ کے علاوہ مانتا نہیں تھا۔ تو اس نے وہ سوال کیا جس کے اوپر آج ہم بحث کر رہے تھے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے واضح بیان کیا کہ قرآن کریم صراحت کے ساتھ تو اللہ کے وجود پہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن کئی آیات ہیں جن کے ضمن میں اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسے سورہ طور کی یہ آیت کریمہ۔ لیکن ادھر ایک عام سننے والے کے ذہن میں یہ فوراً بات پیدا ہوگی، یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ انسان جن چیزوں سے بھی خلق ہوا اس کی پر بحث آئے گی اسے کس نے خلق کیا، پھر اس پہ بحث آئے گی اس پہ کس نے خلق کیا، سلسلہ چلتا جائے گا، ختم ہوگا اللہ پہ، کہیں گے اللہ کو کس نے خلق کیا۔ جیسے بعض غربی فلاسفہ تھے یا تاریخ دان تھے، وہ پہلے توحید پرست تھے، توحید کے معتقد تھے، پھر انہوں نے اس شبے کا شکار ہو گئے کہ اچھا ہر شے کو کسی نے خلق کیا تو اللہ کو کس نے خلق کیا، اس کے اوپر وہ پھر ملحد ہو گئے۔ ایک اہم سوال ہے، انسان سوچتا ہے اور یہ سوچ آتی ہی آتی ہے، اللہ کے بارے میں جتنی سوچ آئے گی اس کے بہترین وہ سوچ کا آنا اور اس کی بنیادی وجہ وہ در حقیقت انسان کا غور و فکر نہ کرنا ہے۔ غور و فکر کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے کئی طرح کے شبہات انسان کو لاحق ہوتے ہیں، یا علم کا نہ ہونا ہے۔
یہی مسئلہ ابو شاکر دیسانی کو بھی پیش آیا۔ میں تیزی سے اس کو بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ابو شاکر دیسانی کے واقعے کو اگلے درس میں ہم فہم کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابو شاکر دیسانی سے ملاقات ہوئی ہشام بن حکم کی، بہت عظیم شخصیت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ تو ابو شاکر دیسانی نے، ہشام بن حکم یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو شاکر دیسانی نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے، اگر تم اجازت دو تو اپنے صاحب یعنی امام سے جا کے میری طرف سے پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں فَإِنِّي قَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا، کہ ابو شاکر دیسانی نے کہا کہ یہ میں نے سوال جماعتاً من العلماء، بہت سارے علماء سے پوچھا ہے، فما اجابونی بجواب مشبعین، تو پھر ایک قابل اطمینان جواب کسی نے نہیں دیا، یعنی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی نے میرے اس سوال کا جواب مطمئن بخش جواب دیا ہو۔ تو ہشام بن حکم نے ابو شاکر کو کہا کہ کیا ہے وہ سوال، ذرا مجھے بھی بتاؤ، ممکن ہے میرے پاس جواب ہو اور اس سے تم راضی ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس سوال کو سن کے امام صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے ملاقات کرو، یعنی میری ملاقات کرو۔ احب ان القى بها ابا عبداللہ، کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں اور خود سوال کروں۔ تو ہشام بن حکم نے بات کی امام صادق علیہ السلام سے اور اجازت طلب کی، اور ابو شاکر دیسانی پاس آ گیا اور امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے سوال کیا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ جو تمہیں چاہیے سوال کرو، جو تمہارے پاس موجود ہے۔ ابو شاکر دیسانی نے سوال کیا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے؟ ان لک صانعا، آپ کو بنانے والا کوئی ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کو کسی خالق نے بنایا، کسی بنانے والے نے بنایا۔ فقال وجدت نفسی لا تخلو من احدى جہتین، کہ میں نے وجدت نفسی، اپنے نفس میں یہ بات پائی۔ امام علیہ السلام نے اسے اب جواب دیا، امام سے سوال کیا کہ مد دلیل علی ان لک صانعا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو کوئی ہے بنانے والا؟ فقال، امام نے فرمایا وجدت نفسی، میں نے اپنے وجود پر دقت کی، دیکھا میں دو ہاتھوں سے خالی نہیں ہوں۔ اما ان اکون صنعتها انا، یا تو میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یا صنعها غیری، یا میرے غیر نے بنایا ہے۔ فَإِن كُنْتُ صَنَعْتُهَا أَنَا، اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، فَلَا أَخْلُ مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ، تو میں دو معنی سے خالی نہیں ہوں۔ اما ان اکون صنعتها، یا تو میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، وَكَانَتْ مَوْجُودَةً، یعنی میں نے اس کو بنایا ہے، یعنی فَإِن كُنْتُ صَنَعْتُهَا أَنَا، اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا تو میں دو معنی سے خالی نہیں ہوں، یا تو میں نے خود اپنے نفس کو وجود دیا اور میرا نفس پہلے سے موجود تھا، یا میں نے اپنے نفس کو وجود دیا اور وہ نفس موجود نہیں تھا۔ فَإِن كُنْتُ صَنَعْتُهَا وَكَانَتْ مَوْجُودَةً، اور اگر میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور میرا نفس پہلے سے موجود تھا تو میں اس کے وجود کی وجہ سے اپنے آپ کو بنانے سے مستغنی ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اپنے آپ کو بنانے کی، کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اور اگر وہ نفس پہلے سے معدوم تھا، فَإِنَّكَ تَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يُحْدِثُ شَيْئًا، تو تم جانتے ہو معدوم شے تو کسی کو بھی نہیں بنا سکتی، جو پہلے سے معدوم ہے وہ کیسے کسی شے کو وجود دے گا۔ فَقَدْ ثَبَتَ الْمَعْنَى الثالث، اس سے مجھے پتہ لگ گیا، أَنَّ لِي صَانِعًا، میرے لیے کوئی ہے جس نے بنایا، وَهُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور وہ اللہ ہے کہ جو عالمین کا رب ہے اور پوری کائنات اور ہر شے کو چلا رہا ہے۔ فقام وما احار جوابا، ابو دیسانی یہ سن کے کھڑا ہو گیا اور وہ حیرت اور استعجاب میں مبتلا رہا، اس کے پاس کوئی اصلاً جواب نہیں تھا۔ یہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے، کیونکہ جو آغا مصباح یزدی نے اپنی اس کتاب میں جو آپ کی خدمت میں پڑھائی جا رہی ہے آیت کا تذکرہ کیا ہے، آیت کو بہترین طریقے سے یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، اور صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔